جدا آپ من نظران ملدے کو آون ولی سلامی پاؤ خیر محمد دانی تے صدقہ شاہ جیلانی تے جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا رحمت دے مدلانو علم کلام نجات یونی تے گزرے کالم کالو آپ فرماتے ہیں حسن بازار خودے سیوسف بلتے ہو بکاتے ذل کرنین سلیمان دے خدمتگار کہاں دے دوستو اللہ جل مجدہ کریم کی سلام ناظر سید انبیاء خیر البراء مولا کل فتح جناب محمد رسول اللہ یا محبوب ضرور جناب رحمت للعالمین لے کر سونپتا جو بسوں کے پاس چاروں کی چارہ بیکاروں کی کارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے اور اس کی آج 18 تاریخ ہے 18واں روزہ ہے دوسرے اجلے کا اختتام ہونے والا ہے مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے بعض دفعہ کتابوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آسمان پر بادل بن کے آتے ہیں اور کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور وہ برسنا شروع کر دیتی ہیں جسے ہم بارش کہتے ہیں جب وہ بارش برستی ہے پھر ایک مدت تک ایک خاص وقت تک وہ برستی ہے جب تک رب کا حکم ہوتا ہے جب تک رب کا حکم ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ برستی ہے پھر وہ بارش برس کر اگلی جگہ پہ چلی جاتی ہے وہ بادل آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ فضا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اجالا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر رات کو برسے تو آسمان صاف ہو جاتا ہے بے عین ہی اسی طرح رمضان مبارک کی بارش آہستہ آہستہ برستی 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 اپنے اختتام کو جانے والی ہے اور آج دوسرا اشرا اپنے اختتام کے قریب آ گیا ہے اشرۂ رحمت ہم سے جدا ہو گیا اب اشرۂ مغفرت جدا ہونے میں 1-2 دن باقی ہیں اور جب رمضان کا آخری اشرا آتا ہے تو ایک آواز آتی ہے ہوا جاتا ہے رخصت اب ماہ رمضان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت اب ماہ رمضان یا رسول اللہ رہ گیا چند دنوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ تو یہ رمضان کی رحمت بھری بارشیں جتنی باقی رہ گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں رحمت لوٹ لو مومنو گنجے سخا لوٹ لو لوٹنے کا مزہ رمضان کی رات میں میرے دوستو 21 رمضان المبارک خلیفۃ المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول چوتھے خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ غالب امام المشارق والمغارب آپ کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک اس سلسلے میں چند باتیں پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو کسی سے جھکی چھپی نہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کعبہ ولادت و مسجد شہادت. دنیا میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو کعبے کے اندر پیدا ہوا. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بیت الحرام شریف مسجد حرام شریف میں پیدا ہوئے اور مسجد میں ہی کوفہ کی جامعہ مسجد میں آپ کا یوم شہادت ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے مالک ہیں. قرآن و حدیث قرآن میں تو سب سے زیادہ کسی صحابی کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا تو حضرت علی کا اللہ ولی. جو بات پسند آ جائے قرآن و حدیث بیان میں پھر سبحان اللہ کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا. میری حاضری کا مقصد حل ہو جائے گا. میں سمجھوں گا کہ آپ تک میری بات پہنچ گئی. ویسے بھی رمضان میں سبحان اللہ کہنے کی زیادہ فضائل. تو بات ہو رہی تھی حضرت علی کا اللہ ولی کی اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ کی شان میں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ جناب رحمت علی العالمین آقا نے آپ کو کون کون سے لقب دیے. فرمایا علی کون ہے؟ علی فاتح خیبر ہے. علی شیر خدا ہے. فرمایا علی مدینہ العلم ہے. علی تاجدار اقلیم زہد و تقویٰ ہے. علی سلطان فطر ہے. علی کنیت یہ پاتا ہے کہ ابو الحسن کی شان ہے. علی کا لقب ابو تراب ہے اور ایک لقب حیدر اور ایک لقب اسداللہ اللہ کا شیر ہے. اور آغوش نبوت میں پروان چڑھے. نبی پاک کی آغوش کسی کو کسی کے باپ نے پالا, کسی نے ماں نے پالا, کسی کو کسی امین و رشتہ دار نے پالا ہوتا, لیکن حضرت علی وہ ہستی ہے جن کو میرے آقا نے پالا. حضرت علی وہ ہستی ہیں جو آغوش نبوت میں پروان چڑھے. علی وہ ہستی ہیں جو ہجرت کی رات سوئے تو بستر رسول مل گیا. علی وہ ہستی ہیں جو لوگوں کی امانتیں لے کر اگر وفا کرنے والے ہیں, دیانتداری کرنے والے ہیں, علی مرتضیٰ شیر امین صادق ہیں اور دیانتدار ہیں, امانت دار ہیں. شعبے علی ابی طالب نے حضور کا ساتھ دیا تو علی ابن طالب نے. اور بنو ہاشم کی جو دعوت کرنے والے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ. غزوہ احد میں جس نے اپنی جان پر کھیل کے سرداروں کے سر قلم کیے ولی مرتضیٰ. غزوہ بدر میں تلوار کے ذریعے جوہر دکھائے تو علی مرتضیٰ تھے. فاطمہ کے شوہر امامدار ہیں تو علی مرتضیٰ ہیں. نبی پاک کے داماد ہیں تو علی مرتضیٰ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپہ سالار ہیں تو علی مرتضیٰ ہیں. حضور کی امت کے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں تو علی شیر خدا ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا. کس سے پڑھایا؟ تو علی مرتضیٰ سے. کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ کسی چھوٹے سے ملا کی شان نہیں بیان ہو رہی. حضور کے خلیفہ راشد کی شان بیان ہو رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا. فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں نا تو 1 2 4 5 10 20 100 200 400 500 1000 2000 3000 5000 سے ابھی گواہ نہیں, 1,24,000 سے ابھی حدیث کے راوی. 1,24,000 حدیث کی گواہ ہیں سے ابھی. اس حدیث کے جب میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر واپسی کو پڑاؤ کیا نا, حج کر کے واپس آئے تو غدیر ایک تالاب کا نام ہے, وہاں پر خم اس کو نام دیا گیا. حضور نے ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد بتایا اور فرمایا علی کو بلایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ کا بازو پکڑا, عوام نے بلند کیا, فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا. وہ گواہ ہو جو جس کا علی مولا اس کا میں مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. مولا کی بے شمار معنی ہے. مولا کا معنی مددگار, مولا کا معنی معاون,
اور مولا کا معنی ساتھی، مولا کا معنی رفیق، مولا کا معنی یار، مولا کا معنی بیلی، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی محب، مولا کا معنی محبت کرنے والا، مولا کا معنی چاہنے والا، یہ سارے علی کی شان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، لوگ صحابہ گواہ ہو جاؤ قیامت تک جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں یار ہوں، جس کا میں بیٹی ہوں، جس کا میں سنگی ہوں، جس کا میں محبت کرنے والا ہوں، علی اس کا بھی یار ہے۔ علی کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں میرے آقا نے جب یہ فرمایا نا، تو ابو بکر صدیق عمر فاروق آگے بڑھے، آگے بڑھ کے پتہ کیا کہا؟ یا علی انت مولایا، اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو ہمارا بھی مولا ہے، آج کے بعد تو ہمارا بھی مولا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں 8 یا 9 سال، بعد میں 10 سال کی عمر لکھی ہے، 10 سال کی عمر میں ایمان لیا، چھوٹے سے بچے تھے۔ کسی نے پوچھا علی آپ کو کون سی چیز ایسی اچھی لگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ فرمایا کہ میں نے ایک روز حضرت خدیجہ بن کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور کب نماز پڑھے تھے؟ جب نماز فرضی ہوئی، اور ہم فرض ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھتے اللہ ماشاءاللہ، یہی بات ہے نا۔ حضور کب نماز پڑھے تھے؟ جب نماز فرضی نہیں ہوئی، اور ہم تب کیا پڑھتے ہیں؟ ہم جب فرض ہو گئی پھر بھی نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھ کر علی پاک نے نماز شروع کی اور کلمہ بھی پڑھا۔ کسی نے پوچھا علی پاک آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز سے پیار ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ ایک وہ چیز پسند ہے کہ گرمی کا موسم ہو اور میرا روزہ ہو، میں شدت سخت کام کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں اور وزنی پتھر اٹھا رہا ہوں اور روزے کی حالت میں ہوں، مجھے اس چیز سے بڑھ کے عمل کوئی پسند نہیں۔ فرمایا دوسرا علی کی یہ خواہش ہے کہ علی زندگی میں نماز پڑھتا ہے، قبر میں بھی اللہ علی کو نماز پڑھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، اتنا جوش آتا ہے، اتنی حب ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کاش یہ بھی سوچیں جن کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی سیرت پر عمل بھی تو کیا جائے۔ علی پاک نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، بجلی میں تیر رکھ گیا جنگ کے موقع پر، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی، تکلیف محسوس ہوئی لیکن نہیں نکالا۔ جب نماز شروع کی صحابہ نے تیر نکال دیا، نماز سے فارغ ہوئے پوچھا تیر کس نے نکالا؟ ایک صحابی نے کی حضور میں نے نکالا۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے کائنات میں قدرت نے، جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے اور مجھے علی کی بھی جان ہے، فرمایا مجھے تیر نکلنے کی خبر نہیں ہوئی، میں اس وقت نماز میں صرف اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا علی کیا رب کو دیکھا ہے، کیا رب کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا علی اتنی دیر تک نماز ہی نہیں پڑھتا جتنی دیر تک رب کو نہ دیکھتا۔ یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ شیر خدا اسد اللہ غالب، اللہ کا بھی شیر، اسد الرسول، رسول اللہ کا بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن میں ارشاد فرمایا علی جا خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو بلانا، سب کی دعوت کر اور کہہ کہ اللہ کے رسول بلا لیا۔ حضور نے ان کو اعلان نبوت فرمایا نیا نہیں، سارے خاندان اکٹھا ہو گیا۔ تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ تھا نا وہ اپنے گھر سے شروع کیا، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا اور سب کو جب کہا کہ آؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان دائرہ اسلام کا، سب نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ صادق اور واحد الامین بن کے آئے، آپ سچے رسول بن کے آئے تھے، جھوٹ کبھی آپ نے بولا ہی نہیں، امانت پہ کبھی خیانت کی ہی نہیں، پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ انکار سنا نا اپنے خاندان والوں کا، تو آپ غم زدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بچے تھے، آپ دوڑ کر آئے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں آپ کو مانتا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہ پڑھتے؟ میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے پتہ کیا کہا؟ بقول حفیظ لنگی وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین کیجئے کہ قدموں میں بیٹھا رہوں گا یا رسول اللہ۔ یا اللہ ساری زندگی قدموں میں بیٹھا رہنا پڑا تو آپ کے قدموں میں گزار دوں گا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی تو فرمایا جی آپ میرے سینے سے لگائی لگا۔ 8 سال کی عمر میں سینے سے لگایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب آیا نا وقت آخری وقت، اس وقت بھی حضرت علی کا سینہ حضور کے سینے سے لگا ہوا۔ ساری زندگی ایسے حضور کی یہ اتباع کرتے ہوئے گزارا اور حضور سے ایسی محبت کی کہ حضور کے بارے میں کوئی بات سننا دوبارہ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کتنا پیار ہے اور حضور کو حضرت علی سے کتنا پیار ہے یہ شمار میں سارے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے لہموں کا لہمی، دموں کا دم، جسموں کا جسمی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جان میری جان۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حب علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اتنا درجہ حضرت علی کا اللہ وجہ جب انصار اور مہاجر جن کو میرے آقا نے بھائی بھائی بنایا نا، بھائی چارہ جب دونوں میں آ گیا تو ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی بن گیا، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن گیا۔ حضرت علی اکیلے کھڑے سوچ رہے تھے ہاں تو سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں، میرا کون بھائی ہوگا؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے، میرے آقا نے نگاہ نبوت سے علی کے دل کو پڑھ لیا۔ فرمایا علی تو سوچ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے یہ بھائی بھائی بن گئے ہیں اور تیرا کون بھائی ہے؟ سوچ علی تیرا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ کا رسول ہے۔ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو گھبرا نہیں، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، میں دنیا میں بھی تیرا بھائی ہوں، آخرت میں بھی تیرا بھائی ہوں، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ کون علی مرتضیٰ شیر خدا اسجد کا غالب، آپ حیبت کے دن آپ کی آنکھوں میں درد تھا اور درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آنکھیں مبارک سوج چکی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کا رسول کا بڑا ہی پیارا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ میں بھی تو اللہ رسول کا پیارا ہوں، صدیق اکبر نے سوچا میں بھی بڑا پیارا ہوں، عثمان غنی نے سوچا میں بھی بڑا پیارا ہوں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور اس امید پر ہے کہ صبح جب ہوگی نماز فجر کے بعد جھنڈا علم جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، لیکن تقدیر کچھ اور کہہ رہی تھی، نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ صبح ہوئی، میرے آقا نے فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے ان کو بلایا جائے۔ حضور ان کی آنکھوں میں بڑا درد ہے اور سوزش ہو چکی ہے، دکھ رہی ہیں آنکھیں اور پانی گر رہا ہے آنکھوں سے درد کی وجہ سے۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی آئے میرے آقا نے فرمایا علی قریب آؤ، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک علی پاک کی آنکھوں میں لگایا، درد بھی جاتا رہا، سوزش بھی جاتی رہا، جھنڈا پکڑایا۔ فرمایا علی آج خیبر کا قلعہ کوئی اور نہیں تو فتح کر کے لائے۔ نگاہ نبوت دیکھنی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو 80 آدمی ہلا کر نہیں سکتے تھے، اٹھانا تو دور کی بات۔ ایک روایت میں فرمایا کہ 40 آدمیوں نے ایک طرف اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ہلا بھی نہیں، حضرت علی نے وہ اٹھا لیا ایک ہاتھ سے
اور اکھاڑ کر ڈھال بنا لی، ڈھال بنا کے دشمنوں کے تیروں کو مقابلہ کیا، روکا۔ جب جنگ فتح ہو گئی نا، مرہب کو قتل کیا آپ نے سردار، جنگ فتح ہوئی تو حضرت علی نے وہ دروازہ ایسے پھینک دیا جیسے وہ ہلکی پھلکی چیز تھی۔ صحابہ کہتے ہیں علی آج ہم مان کے تو واقعی اللہ کا شیر ہے، حضور اس بات کو سن رہے تھے، فرمایا نانا صحابہ یہ علی اللہ کا شیر تو ہے ہی، آج سے میرا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں اتنا مشہور ہو گیا کہ حضرت علی کا شعلہ، آپ کی مشہوری جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب آپ کوفے کے گورنر بنے تو کوفے کی گورنری میں آپ نے سارے کوفے والوں کو دعوت دی اور خود ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ایک سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے اور وہ روٹی چبائی نہیں جا رہی، بڑھاپا آ چکا تھا، دانت کام نہیں کر رہے تھے، بوڑھا آدمی ہوتا ہے بعض دفعہ دانتوں میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ سوکھی ہوئی روٹی جب چبانے کی کوشش کرتے تو دانت کام نہیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان آیا، اس نے سن رکھا تھا کہ علی پاک نے خیبر فتح کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ علی کون ہے؟ بتایا کہ وہ جو ممبر پہ شخص بیٹھا ہوا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ وہ نوجوان قریب گیا اور آپ کو روٹی چباتے ہوئے دیکھا، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے چبا رہے ہیں اور روٹی چبائی نہیں جا رہی۔ وہ نوجوان بھی دل میں کہتا ہے یہ علی ہو ہی نہیں سکتا، علی تو وہ ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے اس نوجوان کی طرف نگاہ کی، فرمایا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ حضور کچھ نہیں، فرمایا نہ بتا، میں نے تیرے دل کی بات کو پڑھ لیا، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں علی ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے خیبر کیسے فتح کر لیا، مجھ سے تو روٹی نہیں چبائی جا رہی۔ اے نوجوان سن، یہ روٹی جو میں چبا رہا ہوں یہ میری ذاتی طاقت ہے، جب میں نے خیبر فتح کیا تھا تو مجھے اللہ نے اپنی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء البرا ہے، اس گھرانے میں حسنین ہے اور فاطمہ، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو آپ بتاؤں کیسے گزارتے تھے؟ رمضان کے حوالے سے بات آ گئی، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنا۔ اور روایات میں آتا ہے، آپ کے فضائل میں یہ روایت ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے لیکن فضائل میں روایت مان لی جاتی ہے۔ ایک گھوڑے پر جب سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں لانے تک ایک قرآن ختم ہوتا۔ کسی نے پوچھا اے علی پاک آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، آپ عالم قرآن ہیں، آپ عالم اسلام ہیں، عالم دین ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ پورے قرآن کا نچوڑ کس صورت میں ہے؟ پورے قرآن کا نچوڑ کس صورت میں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ علم میں اضافہ ہو جائے گا، بعضوں کو پتا ہوگا، نہیں جن کو پتا ان کو بتاتا جاؤں۔ فرمایا پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ عرض کی سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اس کی با میں ہے۔ پھر فرمایا اس کی با کا نچوڑ اس کے نقطے میں ہے۔ پھر فرمایا انا نقطۃ البا، تو با والا نقطہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ با والا نقطہ کون ہے؟ علی ہے۔ فرمایا کہ ایک نقطے کا بھی عالم ہے کہ وہ قرآن کی ساری تفسیر بھی جانتا ہے، قرآن کے فضائل بھی جانتا ہے، قرآن کے علوم پر بھی اس کو مکمل عبور حاصل ہے۔ اس علی کے با کے نقطے کا یہ عالم ہے تو اس قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اس قرآن کی شان کیا ہوگی؟ حضرت علی نے فرمایا اگر میں علی قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کروں، اتنے اوراق اکٹھے ہو جائیں گے کہ 63 اونٹ ان اوراق کا وزن اٹھائیں۔ اتنے پیج اکٹھے ہو جائیں گے،
کہ ان پیجوں کا وزن 63 اونٹ اٹھائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، مزدوری ڈالے، پسینے میں شرابور ہیں، بارگاہ رسالت میں آئے، میرے آقا نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ایک عام روزہ دار اور ایک سخت کام کا کرنے والے روزہ دار میں کیا فرق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عام روزہ دار کی یہ شان ہے کہ اس کی دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جو کام سخت کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو آ کر کے حضرت علی مسکرائے اور دعا کی یا اللہ علی کو ہمیشہ رمضان ایسا عطا فرمانا کہ سخت گرمی ہو اور علی سخت کام کر رہا ہو۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو مالی حالات تھے نا، ہم تو ایک جوڑا چند دن پہلے کہتے نیا ہونا چاہیے، طرف شرف لگی ہونی چاہیے، کوئی ٹھاٹ پاٹ ہونا چاہیے۔ ہاں علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو سردیوں میں بھی پہنتے تھے، گرمیوں میں بھی پہنتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے والا اپنی عقل کا گھوڑا یہاں پہ دوڑا رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ سوٹ کیسا سوٹ تھا، وہ کپڑے کیسے کپڑے تھے جو گرمی میں اور سردی میں بھی چلتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس جو گھوڑا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ گرمیوں میں گرمی لگنی شروع کر دیتی ہے، سردیوں میں وہ سردی کور کر لیتا تھا۔ جب ایک روز سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا علی آج کے بعد تجھے نہ گرمی محسوس ہوگی نہ سردی محسوس ہوگی، تو جو مرضی کپڑے پہن لے۔ اس وجہ سے حضرت علی کو نہ گرمی محسوس ہوئی نہ سردی محسوس ہوئی۔ شیر خدا 21 رمضان مبارک 19 رمضان کو آپ کا حملہ ہوا، ابن ملجم فاسق و فاجر نے آپ پر حملہ کیا فجر کی نماز کے وقت۔ حضرت علی کو میرے آقا نے فرمایا علی اتنی دیر تک تجھے شہادت نہیں ہوگی، نصیب ہوگی، اتنی دیر تک تیری داڑھی مبارک خون آلود نہ ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑا بیمار ہوا لیکن مجھے موت نہیں آئی، مجھے حضور کے فرمان پر یقین تھا۔ فرمایا کہ جب مجھ پر حملہ ہوا میں نے گردن جھکائی تو کیا دیکھا میری داڑھی خون آلود ہو چکی، تو میں نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ کہ آج علی کامیاب ہوگا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ آج واقعی میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات حضرت علی کی شہادت ہوئی نا اس سے ایک رات پہلے حضرت علی کو خواب میں میرے آقا نے فرمایا اے علی تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ میرے آقا نے آپ کو خوشخبری سنائی، فرمایا علی تجھے شہادت کا رتبہ ملا۔ اور ماہ رمضان المبارک میں رمضان میں ویسے ہی موت آ جائے، ترمذی کی روایت ہے، قرآن کی تفسیر میں بات موجود ہے، فرمایا کہ جو بندہ رمضان تبھی موت مر گیا اسے شہادت کا رتبہ ملے گا، جو شہادت کی موت مر گیا اس کو کتنا رتبہ ملے گا؟ اسے شہید تو ویسے مرتے ہی نہیں، شہید زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو آخری بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر فجر کی نماز کے وقت حملہ ہوا، ایک رکعت پڑھائی تھی، ایک رکعت باقی تھی، حملہ ہو چکا تھا، نماز توڑنی پڑی۔ پیچھے سے ایک ایسا بندہ جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف تھا، انہوں نے بقیہ نماز پڑھائی۔ معلوم ہوا امام کے پیچھے وہ بندہ ہونا چاہیے جو جماعت کرا سکے، آ رہا کہہ رہا تھا کھڑا ہو جائے جس کو مسئلے ہی نہ پتا ہو، یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوتے تھے تاکہ ان کو پتا تھا کہ اگر علی کا وضو ٹوٹ جائے یا ایسا موقع آ جائے تو میں نماز مکمل کرا سکتا ہوں۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے پہلے میرے دوستوں سوچا کہ بڑی معذرت کے ساتھ برا نہیں بنانا، ہم کسی کو ہٹاتے ہیں یعنی تو داڑھی والے بندے کو کھڑا کرو، مسئلے مسائل جاننے والے۔ دوسرا غیر داڑھی والا سوچ کر جاتا ہے یار ہمیں پتہ نہیں کیوں مولوی صاحب ہٹا دے، یہ وجہ ہے کہ امام کے پیچھے وہ بندہ ہونا چاہیے جو کم از کم جماعت کرا سکتا، اور اقامت پڑھنے والے کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، بجائے یہ کو پیچھے کھڑا ہو، وہ دائیں طرف کھڑا ہو۔ اگر اقامت پڑھنے والا نہ ہو تو امام صاحب مقتدیوں کی طرح منہ کاٹ کے بھی اقامت پڑھ سکتے ہیں، جماعت کرا سکتے ہیں۔ بار بار روزے کے بارے میں یہ طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رمضان میں شہادت پائی، 21 رمضان مبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کا نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھایا، اور آپ کو دفن کرنے میں دونوں شہزادے حسن و حسین شامل ہوئے، اور آپ کی نماز جنازہ کے بعد
یہ سلسلہ خلافت چلتا رہا، امام حسن خلیفہ بنے، پھر یہ خلافت چلتی چلتی کہاں سے کہاں چلی گئی، اور یہ واقعے کربلا تک جا کے سلسلہ جاری رہا۔ میرے دوستوں، عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے دنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس رمضان مبارک کوئی بڑی محفل کرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بڑے ناز خان بلاؤ، بڑے مولانے بلاؤ، یہ وہ نا، صرف ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کا ثواب حضرت علی کو بخش دیں کھانا کھانے سے پہلے۔ وہ تو پہلے ہی بخشے بخشائے سے آتی ہیں، اشرا مبشرہ سے آتی ہیں، ہمارا ثواب کرنے والوں میں نام لکھ دیا جائے، صرف یہ مقصد ہے۔ اور رمضان مبارک میں سارے حضرات کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں اور اپنے اسلاف کو صالح ثواب کریں۔ فدیے کے متعلق ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، تو فدیہ 2.25 سیر آتا یا گندم، اس کی قیمت بعض علماء نے 350 روپے کا ہے، بعض 300 بھی کہتے ہیں، بہتر ہے کہ زیادہ دے دیا جائے اور رمضان کے اندر دے دیے، فطرانہ بھی اتنا ہی ہے، جتنا یہ فدیہ ہے اتنا ہی فطرانہ، اور غرباء مساکین یتامیٰ اس کے حقدار ہیں۔ پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھا جائے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، انشاءاللہ پرسوں 20 رمضان مبارک ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے، اور اعتکاف کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف رکھا، اور ایک رمضان ایسا گزرا کہ حضور نے پورا مہینہ اعتکاف رکھا، ایک رمضان ایسا ہے کہ 20 دن کا اعتکاف کرنا ہے، ایک رمضان ایسا ہے کہ آپ نے ہر رمضان یہ شیڈول بنا لیا کہ 10 دن لازمی بیٹھے۔ یہ سنت نوقطہ اگر کمایا ہے کہ اگر بستی میں سے ایک بھی بندہ نہ بیٹھے تو ساری بستی گناہ گار ہے، اگر ایک بھی بیٹھ جائے ساری پر ذمہ ہے۔ تو پچھلے سال ہماری مسجد میں سیکورٹی گارڈ سے اشرف صاحب، انہوں نے اعتکاف کی نیت کی تھی، اس دفعہ مجھے پتہ نہیں، تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، محبت پیدا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے۔ مسجد میں کم از کم ایک بندہ تو ہونا چاہیے اعتکاف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس سے کوئی اعتکاف کے مسائل پوچھنے وہ بعد میں میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو دعویٰ الحمدللہ رب العالمین، سنتے ہیں۔